ٹھیک ہے، اسی طرح اگر کوئی نعت خواں نعت پڑھنے آ جاتا ہے تو تھوڑی سی ہمیں ایک قسم کے تھوڑا سا عجیب سا فیل ہوتا ہے کہ کیوں نعت خواں آ گیا، اب تو بس ختم شریف پڑھا جائے۔ بات بڑی پیاری ہے، آپ نے بڑی توجہ سے بات سننی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ کریم جو ہمارا ایک چھوٹا سا پروگرام ہوتا ہے ہر سال، ہم نے وہی کرنا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اختتام۔ یہی مفتی صاحب فرماتے ہیں ہماری جسم کی جو کھال ہے نا، ہمارے جسم کی جو کھال ہے اس کے جوتے بنے، ہماری جسم کے کھال کے جوتے بنے، اور ہماری جو شاہ رگ ہے نا، یوں سمجھ لیں کہ جس پر ہماری جان اٹکی ہوئی ہے، یعنی اگر یہ شاہ رگ کٹ جائے تو انسان ختم۔ ویسے تو کئی رگیں ہیں نا، لیکن یہ جو شاہ رگ ہے یہ یوں سمجھ لیں کہ اصل جو زندگی کا دار و مدار ہے وہ اس شاہ رگ پر ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ہماری جسم کی جو کھال ہے اس کے جوتے بنے، اور جو شاہ رگ ہے اسے کاٹا جائے اور وہ اس جوتے کے تسمے بنے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ جانے جانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم وہ جوتے استعمال فرمائیں۔ آپ بات سن رہے ہیں؟ میں پھر سے بیان کرنے لگا ہوں۔ ہمارے جسم کی کھال کے جوتے بنے، شاہ رگ کے تسمے بنے، وہ جوتے سرکار استعمال فرمائیں۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں پھر بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم پر حق ہے اس کا کروڑواں حصہ بھی ادا نہیں ہوگا، کروڑواں حصہ بھی ادا نہیں ہوگا۔ ارے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی عاشق رسول بنائے۔ ابھی علماء صاحب بیان فرما رہے تھے نا کہ ہم صرف 12 ربیع الاول تک میلاد والے نہ بنے، سارے سال میلاد والے بنے، ٹھیک ہے؟ ہر دن میلاد، ہر دن والے ہم میلادی بن جائیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ ہماری اس مسجد میں یہ تیسرا سال ہے، ہر سال الحمدللہ 12 روزہ محافل کا سلسلہ ہوتا ہے، یکم ربیع الاول شریف سے لے کر آج جیسے 12ویں رات ہے۔ بس دعا کریں اللہ پاک یہ جو سلسلہ ہے نا اس کو قبول فرما لے اور ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اس میں جس نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے، ٹھیک ہے؟ نام کی ایک طویل لسٹ ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کا نام لیا جائے، وہ رب جانتا ہے، اور جس کا میلاد منایا ہے وہ رب کا حبیب بھی جانتا ہے۔ پھر بھی ہم نے چند ایک نام ایسے سلیکٹ کیے ہیں کہ جن بچوں کی ہم چاہ رہے ہیں کہ چلیں ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے، وہ ان بچوں کو بھی میں بلاتا ہوں انشاءاللہ۔ ان بچوں کے لیے نا میں نے اپنی طرف سے ایک چھوٹا سا جس کو گفٹ بولتے ہیں نا اس کا اہتمام کیا ہے۔ چلیں بچوں کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی، کیونکہ انہی بچوں نے آگے چل کر ہمارا مستقبل بننا ہے، ہمارا فیوچر بننا ہے۔ انہوں نے انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے لے کے چلنا ہے۔ یہ بچے ماشاءاللہ 5 بچے ہیں، اور بھی تھے لیکن جو مجھے تک نام پہنچے ان بچوں نے ماشاءاللہ بہت ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ یہ محفل کے یوں سمجھ لیں کہ شروع میں آتے تھے اور سب گھر جا کے سو جاتے تھے، میں دیکھتا تھا یہ بچے پھر جا رہے ہوتے تھے صفائی وغیرہ کر کے، برتن وغیرہ دھو کے، یعنی اتنا تعاون ان بچوں نے ہمارے ساتھ کیا، اور اجر تو ان کو رب نے دینا ہے۔ ہم نے بس کیا کیا ہے ان کے لیے ایک چھوٹا سا تحفے کا اہتمام کیا ہے۔ چلیں ان بچوں کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی، اس سے ان کو اور خوشی ملے گی، دوسروں کو بھی اس سے ترغیب ملے گی، اور یہ جو ہم نے صدقہ جاریہ شروع کیا انشاءاللہ تا قیامت جاری و ساری رہے گا۔ تو میں ان بچوں کو ابھی دعوت دیتا ہوں، آپ ذرا درود پاک پڑھ لیں ایک دفعہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے استاد محترم استاد القرہ حضرت مولانا قاری محمد اشفاق قرطاری صاحب مدہ ذل العالی بھی تشریف لائیں، بہت دور سے تشریف لائیں آپ۔ الحمدللہ میں نے مکمل قرآن پاک ان کے پاس حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، تو میں نے آپ سے عرض کی تھی، میں نے کہا حضور اگر آپ آسانی ہو تو آپ تشریف لے آئیے گا۔ آپ نے کرم فرمایا، تھوڑا سا ٹائم عطا فرمایا، چلے ہمارے ان بچوں کی حوصلہ افزائی بھی ہو جائے گی۔
تو سب سے پہلے میں جس بچے کو دعویٰ دیتا ہوں محمد حمزہ، اس بچے نے ماشاءاللہ بہت کوشش کی ہے، بلکہ یہ مدرسۃ المدینہ میں بھی پڑھتا ہے۔ ان کے قاری صاحب بتا رہے تھے کہ ان کو پرسوں والے دن غالباً بخار تھا، یہ چھٹی بھی لے کے آئے، پھر بھی جب محفل میں پھر بھی مجھے کہا کہ قاری صاحب مجھے بخار ہے، لیکن میں محفل میں لازمی آیا اور جو کام ان کے ذمہ تھا وہ بھی کرتے رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اس بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم نے ایک چھوٹا سا اہتمام کیا ہے۔ استاد صاحب انشاءاللہ ان کو پیش کریں گے۔ دوسرا بچہ محمد حسیب، ان کے بعد عبد الرافع، حذیفہ ماشاءاللہ، ان کے بعد آ جائیں عبد الرحمن، جی سامنے میں پڑھی ہوں گی نکالنا، جی جی پیش کریں۔ آپ سب کہہ دیں سبحان اللہ، اور ان بچوں کے لیے دعا بھی کر دیں کہ اللہ پاک ان بچوں کو نیک بنائے، ان کا مستقبل روشن فرمائے، ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ اور ایک بچہ جو رہ گیا ہے غالباً عبد الرافع، جس کا نام بالفرض لگتا ہے کسی کو کہ میں بھی شامل تھا اور نہیں آیا نام، تو وہ دل چھوٹا نہ کریں، ہماری نظر میں نہیں آیا، جن کا میلاد ہے ان کی نظر میں آپ ضرور آئے ہوں گے، بھلے ہماری نظر میں نہیں آئے ہوں گے لیکن جن کا میلاد تھا نا آپ ان کی نظر میں آئے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ دستار بندیوں کا بھی کچھ سلسلہ ہے، ماشاءاللہ ہمارے ساتھ کچھ اسلامی بھائی تھے جنہوں نے ماشاءاللہ بڑی ہیلپ کی ہے، اور اجر تو ان کو رب نے دینا ہے، اللہ پاک سب کو برکت عطا فرمائے۔ گزارش کرتا ہوں ہمارے بھائی قربان صاحب بھی ہیں، تشریف لائیں، انشاءاللہ ان اسلامی بھائیوں کی دستار بندی بھی کریں گے، استاد صاحب بھی موجود ہیں۔ سب سے پہلے محمد طیب، ماشاءاللہ یکم سے لے کر بلکہ یکم سے بھی پہلے ان کی کوششیں ماشاءاللہ شروع ہو گئی تھیں، اللہ پاک ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ آپ درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے بعد بھائی محمد عادل صاحب، وہ بھی تشریف لائیں، ماشاءاللہ 12 روزہ محفل کے بلا ناغہ ماشاءاللہ یہ حاضر رہے، اللہ پاک ان کی کوشش کاوش کو قبول فرمائے۔ ہماری طرف سے تو یہ اس مسئلہ میں چھوٹا تھا ایک تحفہ ہے، حقیقت میں رب نے ان کو اجر دینا ہے، میلاد والے آقا کا صدقہ سرکار ان کو خوشیاں عطا فرما دے، ان کو جلدی جلدی مدینے کی حاضری سے مشرف فرما دیں ماشاءاللہ۔ علامہ غلام مصطفیٰ صاحب تشریف لا چکے ہیں، میں گزارش کروں گا کہ آپ بھی تشریف لے آئیں اور ہمارے ان اسلامی بھائیوں کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ اور ہمارے حاجی غلام مرتضیٰ صاحب شاید کسی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے، مجھے جو معلومات ملی ہیں وہ یہ کہ ان کی طبیعت ناساز ہے، دعا کریں اللہ پاک انہیں صحت عطا فرمائے ماشاءاللہ۔ ان کے بعد بھائی محمد رفیع صاحب، وہ بھی کسی وجہ سے نہیں آ سکے، دعا کریں اللہ پاک معاملات میں آسانی کریں۔
اس کے بعد انشاءاللہ آخری دستار بندی ہے، وہ ہمارے انشاءاللہ استاد محترم اور علامہ صاحب مل کر ہمارے قربان بھائی کی دستار بندی کریں گے۔ اللہ پاک ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد علیہ وسلم، صلی اللہ علی۔ بس میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ جس کی جتنی بھی اس محفل کے اندر تعاون رہا، جس کا جتنا بھی تعاون رہا، اللہ پاک اس سے بڑھ کر انہیں اجر عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ نہ کسی نے میرے لیے کیا ہے، نہ ہی میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ نہ ہی آپ کے لیے کیا۔ جس نے جو کچھ بھی کیا وہ رب کی رضا کے لیے کیا ہے اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں کیا ہے، تو یقیناً ہم نے تو دینا بھی کچھ نہیں، اگر دیں گے بھی صحیح تو ہم کیا دیں گے۔ بس اللہ پاک ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اب جن کی دستار بندی ہوئی ہے یا جن کو تحفہ ملا ہے تو یہی سر فہرست نہیں تھے، ٹھیک ہے، بقیہ بھی ہیں، آپ سب ہیں جو صرف میلاد میں آتے رہے، ان کی بھی بہت بڑی خدمات ہیں۔ دیکھیں آج کے دیکھیں ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ مسجد میں ایک سانس لینا بھی نیکی کے برابر ہے، اور کئی ایسے لوگ ہوں گے جو کہیں باہر بیٹھے ہوں گے، کوئی کہاں بیٹھا ہوگا۔ اس ٹائم سرکار کی ولادت کی رات ہے، بلکہ یہ صرف ولادت کی رات نہیں، یہ شب قدر سے بھی افضل رات ہے، شب قدر سے بھی افضل رات ہے، سرکار بلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ آتے ہیں وہی جن کو، پھر بولنے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ یہ شب قدر سے بھی، کیونکہ انہی کے صدقے تو سب ملا نا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ارے جان ہے یہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، تو جن کے لیے کیا ہے انہوں نے دیکھا ہے۔ پھر سے میں دعا کروں کہ جس نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، محفل میں آتے رہے، ایک دن دو دن چند منٹ کے لیے بھی کوئی آیا ہے، اللہ پاک اپنی رحمت کا صدقہ ان پر اپنا خاص فضل فرما دے۔ آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ سلام۔